اچھا میں سوال پر آتا ہوں، پر ذرا ضمنی کو اس سے سوال نکلے گا تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فراز صاحب فیصل آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، ادارے کا نام نہیں لکھا، وہاں میری نوکری ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. میرے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، لیکن یہ میرے اوپر کے افسر ہیں جو مجھ سے زیادتی کرتے ہیں، اور میں مجبور ہوں اس لیے کہ اگر نوکری جاتی ہے تو مزید مالی پریشانیاں بڑھ جائیں گی. تو مجھے کوئی دعا بتا دیں. اب یہ بھی بڑا ہی پیش آنے والا بڑا مسئلہ. کامن مسئلہ ہے اداروں میں جو بھی کام کرتے ہیں، یہ کامن مسئلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا وسیم بھائی، جو زیادہ تر جو امپلائیز کام کرتے ہیں نا، ان میں ایبلٹیز ہوں یا نہ ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کسی ادارے میں جائیں، بس جاتے کے ساتھ ہی ترقی کی راہوں کو طے کرتے ہوئے جو سب سے بڑی کرسی ہے نا، چیئر، وہ بس ہم وہاں پر پہنچ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اگر ایبلٹیز نہیں ہیں اور آپ اپنے افسرانِ بالا کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ چیئر میرے پاس آ جائے، تو پھر لامحالہ آپ سے وہ حرکات سرزد ہوں گی جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں. صحیح ہے. اچھا، پھر اس وقت دور بڑا عجیب و غریب ہے. ہم کوئی بھی چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ چھپا کر بھی کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اور ہم جتنا بھی چھپا کر کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اگلے روز سب کو پتہ لگ جاتا ہے، حرکتیں پہنچ جاتی ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا. اگر ایسی سچویشن ہے تو خدا کے واسطے جو آپ میں کوالٹیز ہیں، جو آپ میں ایبلٹیز ہیں، اس کے مطابق جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے محنت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا. آپ اوپر نہ دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں، آپ کے نیچے بھی بہت سے کام کرنے والے ہوں گے. اگر ایسی سچویشن نہیں ہے اور واقعی آپ میں ایبلٹیز ہیں، کوالٹیز ہیں، آپ کی جو ہے ایجوکیشن اس کے مطابق ہے، آپ کا ایکسپیرینس اس کے مطابق ہے، پھر بھی ایسا ہوتا ہے، ان کیس ہوتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی اہل بندے کو آگے آنے سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر واقعی ایسی سچویشن ہے تو آئیے پھر میں آپ کو اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلے ہوئے کلمات ہیں نا، جو یعنی نور کے پھوٹے ہوئے کلمات ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس امت کو نا اپنی ذات سے نہیں، وسیم بھائی یہ آپ کی بھی عادت ہے اور میں بھی الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اور یہ دھڑلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں اپنے آپ سے جوڑنے کی. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں اور ان کے صدقے میں بارگاہ الہ العالمین سے جوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. ایک تو نماز کی پابندی رکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات سے کسی کا دل نہ دکھائیں. خیر الناس من ينفع الناس. آپ اپنے گھر میں ہیں یا دوستوں میں ہیں یا لوگوں میں ہیں یا ادارے میں ہیں، آپ کی طرف سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آپ کا سراپا، آپ کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی آپ سے نفع حاصل کرے، آپ نفع بخش بن جائیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو کیسے کیسے نفع عطا فرمائے گا، آپ کو کیسے نوازے گا، غیب سے کیسی مدد فرمائے گا. اس کے بعد ہر نماز کے بعد نا یہ جو کلمات ہیں یہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں. اچھا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. آسانی کر 5 مرتبہ پڑھنی ہے، 5 مرتبہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 1 میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو دعا کی صورت میں ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ربی میں عرض کر رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک ان اظلم او اظلم. میرے خیال سے اسکرین پر آ بھی رہا ہے الحمدللہ. میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک ان اظلم او اظلم. صحیح ہے. اچھا وسیم بھائی، آپ کی وساطت سے میں عرض کروں کہ جو بھی ہم وظیفہ بتائیں، میں اور آپ جو بھی بتا رہے ہیں نا، تو چونکہ ہر کسی کو عربی نہیں آتی، ترجمے پر غور کریں. ترجمہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، ورنہ رٹے رٹائے آپ جملے ادا کریں گے، ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر وہ عرض تو نہیں ہوگی نا، معلوم ہی نہیں بول کیا رہے ہیں. معلوم ہی نہیں بول. اور لاپرواہی سے نہ پڑھیے گا، لاپرواہی سے نہیں. آپ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہیں اور یہ کلمات کہہ رہے ہیں. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں مال کی کمی
اور ذلت سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جامع اور معنی کلمات ہیں، آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف مختصر سا پڑھ لیں، جو آپ کو یاد ہو، لمبا چوڑا نہ پڑھیں، مختصر سا پڑھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھ لیں۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو دعا کریں، بلکہ یہ دعا بھی ہو گئی۔ بس دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو حالات چینج نظر آئیں گے۔ یعنی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا جی جی۔ دوسرا یہ ہے، اسماء الحسنی میں سے بھی کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں یا ویسے کچھ؟ آج جو میں عرض کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں ایک بڑی پیاری آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے تمام نام بہت اچھے ہیں، سپرلیٹو فارم ہے حسنہ، جس سے اچھا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت اچھے نام ہے۔ اور فرمایا کہ فَدْعُوهُ بِهَا، جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا وسیلہ پیش کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا مانگنے والا، تیری خیر ہو، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے گھر والوں کی خیر ہو، دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے اور دولت عطا فرمائے، تو بے اختیار جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہے کہ یار دے دوں، اتنی دعائیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں عاجز بن کر، یہ وہاب، اس کا معنی ہے بہت دینے والا، بہت دینے والا۔ اچھا، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، جو پوری دنیا بھی آپ کو دے دینا، اس سے کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ اسے کوئی روکنے والا ہے، اور نہ وہ کہ وہاں پر کوئی سازش کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ تو آپ یا وہابو چلتے پھرتے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کرم فرمائے گا، اور غیب سے دروازے آپ کے کھلیں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔